السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال وإن تطيعوه تهتدوا. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے حوالے سے مختلف پہلو سے آپ حضرات باتیں سن رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جلسہ منعقد کرے اور جلسے کے اندر وہ کچھ مختلف انداز سے گفتگو کرے اور بس ایک ہی نشست ہو جلسے کی اور 5-6 لوگ اس میں بات کریں اور 5-6 گھنٹے کے اندر جلسہ ختم ہو جائے. ایک یہ ہے کہ اور ایک ہی پہلو پہ بات ہو کہ جی یہ سیرت کا جلسہ ہے، حضور کی ولادت کا بیان ہے، جی اللہ کے رسول پیدا ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ باتیں وجود میں آ گئی. ایک تو یہ انداز ہے بات کا. ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اس ایمان لانے میں کن کن باتوں کی ضرورت ہے اس بات کو آپ حضرات سن رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیروی ہے اس پیروی کے اندر کس شکل کو اختیار کرنا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے حساب سے شکل کو متعین کرتا ہے، اپنے اپنے ذہن کے حساب سے، اور اپنے ذہن کے حساب سے احادیث کا مطالعہ کرتا ہے اور شکل کو لے کر کے عمل کرتا ہے اور کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا. یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پیش آئی، لیکن وہ ایسا اندھا دھن کرنے والے نہیں تھے. وہ اپنی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر اصلاح فرماتے تھے. جیسے کہ مثال اصلاح کی بات آئی تو ایک چھوٹی سی حدیث میرے ذہن میں اس وقت آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے دم درود کی اجازت دی ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرے،
آخری صورتیں سوتے وقت میں آدمی پڑھے اور یوں اپنے ہاتھ پہ پڑھ کر کے اس کو دم کرے اور اپنے بدن پہ پھیر دیں، یہ سب باتیں مشہور احادیث میں ثابت ہیں۔ تو ایک خاتون ایک دم کیا کرتی تھی نظر کے لیے، اور اس دم کو ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی دم تو میں نے تو اللہ کے رسول کو یہ دم پڑھ کے سنایا ہی نہیں، تو انہوں نے وہ دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے رسول میں یہ دم کرتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بعض چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، یہ تم نے دم میں نہیں پڑھنا۔ جو چیزیں صحیح تھی اللہ جل جلالہ کی ذات سے مدد کے متعلق تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دی، اور جو چیزیں مناسب نہیں تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کا موقع دیا۔ ایسے ہی بہت ساری باتیں پچھلے بیان میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے تفصیلاً میں نے ان کا پورا قصہ سنایا کہ ان کے والد نے اپنی بہو سے پوچھا، بہو نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی، پھر اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کی اصلاح فرمائی۔ بالکل اسی طرح اخیر میں، پچھلے بیان کے اخیر میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی تھی، میں نے کہا کہ وہ حدیث بھی سناؤں گا اور ساتھ میں اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ والدہ ام سلیم ہیں ان کی، اور حضور کی خالہ ہے، یہ اللہ کے رسول کے رشتے کی خالہ ہے ام سلیم، ان کی ایک بہن ہے ام حرام، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے ہاں جایا کرتے تھے کیونکہ خالہ ہیں، جاتی۔ ان کا بیٹا تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، شوہر کا نام تھا مالک، پھر یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول، مختلف انصاری خواتین نے آپ کی خدمت میں تحفے پیش کیے ہیں، آپ مدینہ آئے ہیں، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہمارے ہاں آئے ہیں، کسی خاتون نے تکیہ بنا کے پیش کیا، کسی خاتون نے طلائی بنا کے پیش کی، کسی نے رضائی بنا کے پیش کی، کسی نے کپڑے کا جوڑا دیا، مختلف اپنے اپنے طاقت کے مطابق مردوں اور عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف پیش کیے۔ یہ فرماتی ہیں میرے دل میں آیا کہ میں اپنا یہ بیٹا حضور کو پیش کروں، اللہ کے رسول یہ چھوٹا بچہ ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ تو یہ ہجرت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، 10 سال پہلے، ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ آپ تشریف لائے تو ان کی عمر 10 سال تھی، اور والدہ نے حضور کے سامنے پیش کیا، اور 10 سال حضور کی خدمت کی، میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا۔ 10 سال کے بچے نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، اور حضور کی دعائیں ملی ان کو۔ 103 سال اللہ پاک نے ان کو عمر دی۔ سن 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، سن 93 ہجری میں۔ تو کل ایک حدیث گزری تھی، اس پر میں آپ کو یہ پورا سنا دیا میں نے کہ اور صحابی کا ذکر وہ برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ان کا بصرہ میں انتقال ہوا، اور بصرہ میں صرف آخری صحابی یہی رہ گئے تھے۔ تو قبلے کا بیان ہمارے سبق میں چل رہا تھا کہ مسلمانوں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر بیت اللہ نے قبلہ مقرر کیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں وہ شخص ہوں اس وقت جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی پہلے قبلے کی طرف بھی نماز پڑھی 16 مہینے، اور دوسرے قبلے کی طرف بھی نماز پڑھی۔
یہ میں اس وقت ایک ہی رہ گیا ہوں، باقی اللہ کے رسول کے صحابہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان سے یہ روایت ہے جو میں نے پچھلے حدیث میں آپ کے خدمت میں پچھلے جمعے پیش کی تھی۔ تو یہ روایت وہ یہ تھی کہ 3 لوگ آئے، میں نے نام بھی بتائے تھے آپ کو، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 حضرات آئے اور پردے میں انہوں نے ازواج مطہرات سے کچھ باتیں حضور کے متعلق پوچھی کہ اللہ کے رسول رات کو کب اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ عام ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جاگ کے گزارتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مستقل روزہ رکھنا مشکل کام ہے، سنت نہیں ہے، یہ پوری رات جاگنا سنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رات کے معمولات ہیں، احادیث مبارکہ میں ایک معمول نہیں ہے حضور کا، احادیث مبارکہ کے اندر بکھرے ہوئے معمولات ہیں۔ یہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ یہ اس لیے کیا آپ نے کہ امت کے اندر بکھری ہوئی طبیعت کے لوگ ہیں، ایک مزاج کے لوگ نہیں ہیں امت میں۔ امت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات آخر حصے میں نہیں اٹھ پاتے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ شروع میں کچھ عبادت کر کے سو جائیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں امت کے اندر جو بار بار اٹھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا معمول ہے کہ سفر کے اندر آپ 1 گھنٹہ سوئے، پھر اٹھ گئے، آپ مسواک لی، وضو کیا اور آپ نے تہجد پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر آپ نے عمل کیا، پھر آرام کیا، پھر اٹھے، پھر عمل کیا، پھر آرام کیا۔ اس قسم کے لوگ بھی ہیں امت میں، اور اس قسم کے لوگ بھی ہیں امت کے اندر جو آخر حصے میں اٹھ کر کے وہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ تو پوری زندگی ایسا معمول آپ نے نہیں بنایا کہ بالکل فکس ایک وقت پہ اٹھے ہوں تاکہ امت کے لیے مشکل نہ بن جائے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کا بکھرا ہوا معمول، بکھرے ہوا کا مطلب یہ ہے کہ متفرق زمانوں میں متفرق معمول، ایک رخ پر آپ نے عمل نہیں کیا اور اکٹھے آپ نے روزے بھی نہیں رکھے۔ تو یہ حضرات آئے، انہوں نے یہ معلومات کی کہ بھائی آپ کے معمولات کیا ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ اپنے دل کے اندر حضور کے معمولات کو کم سمجھا۔ اچھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولات ہوں گے، سینکڑوں رکعت نفل پڑھیں گے آپ، اور آپ کا بہت مجاہدے والی آپ کی طبیعت ہوگی، یہ تو بہت زیادہ مشقت والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے، اور یہ باتیں ازواج مطہرات سن بھی رہی تھی، پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے، اور اماں جان جو ہماری مائیں ہیں امت کی، وہ یہ باتیں سن بھی رہی تھی۔ تو ایک نے کہا کہ بس میں تو اپنی زندگی میں یہ طے کرتا ہوں کہ پوری رات سوؤں گا نہیں، مستقل عشاء کے بعد صبح تک جاگ کر وقت گزاروں گا اور صبح تک عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ طے کرتا ہوں کہ جو 5 دن روزہ رکھنے کے ممنوع ہیں، بڑی عید کا دن، چھوٹی عید کا دن 2، اور بڑی عید کے بعد 3 دن، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ رمضان کے تو روزے رکھوں گا میں، باقی اس کے علاوہ 11 مہینے 5 دن چھوڑ کر کے میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ آدمی شادی کر کے پھنس جاتا ہے، بیوی کے حقوق ہے، پھر اولادیں ہوتی ہیں، پھر ان کے کاروبار ہیں، ان کے کھانے پلانے نفقات ہیں، خرچے ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا۔
اور میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، تاکہ اس کی وجہ سے جو دینی چیزوں کے اندر رکھنا اور کمزوری آتی ہے وہ میں دور کر سکوں اور اپنے آپ کو مکمل دین کے لیے فارغ کر سکوں۔ یہ 3 لوگوں نے 3 باتیں کی، اور ایک جملہ اور بھی کہا۔ وہ جملہ یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور گناہ بھی نہیں ہوتے، اوپر سے اللہ جل جلالہ نے خوشخبری بھی دے دی کہ بالفرض اگر آپ کے گناہ ہوں بھی تو ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اول تو کسی نبی کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہم خوب سیر حاصل گفتگو مختلف نشستوں میں کر چکے ہیں، اور دل دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ اللہ کے کسی بھی رسول سے کسی قسم کا نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوا ہے نہ بڑا گناہ۔ اور اگر اللہ جل جلالہ نے کہیں پر کسی جگہ پہ کسی نبی کو ڈانٹا ہے تو وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہ ہیں، اور ان کی چلتی ہے، وہ رب الارباب ہیں، وہ رب الارباب ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ ملک الملوک ہیں، ان کو سارا اختیار حاصل ہے، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ نے کوئی کسی نبی کے بارے میں کوئی جملے ایسے سخت کہے ہیں، علماء مفسرین، اور علماء مفسرین آج کے نہیں، 1000 سال پرانے علماء، 1200 سال پرانے علماء، 1400 سال پرانے علماء، پرانے حضرات، ان حضرات نے اپنا یہ اصول بنایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اگر کسی نبی کو کوئی سخت جملہ کہا ہے تو تم اگر تفسیر پڑھا رہے ہو پھر تو اس آیت کی وضاحت کرو گے، تم اصول کے مطابق کرو گے، اور اگر تفسیر نہیں پڑھا رہے ہو تم تو تمہیں عام بیانات میں ان آیات کے ذکر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جن آیات میں اللہ نے کسی نبی کو ڈانٹا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، تاکہ تم اس طرح کے الفاظ تمہاری زبان پہ نہ آئے۔ ہاں اگر تم نے پڑھانا ہے اور طلباء کو سمجھانا ہے اور تحقیقی گفتگو کرنی ہے، وہ بھی دائرے میں رہ کے کرنی ہے، دائرے سے باہر نہیں جانا، تو وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ جل جلالہ۔ اور پھر اگر کوئی ایسی چیز کسی نبی سے سرزد ہوئی ہے تو وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے، اس لیے کہ محبت ایک لفظ ہے، یہی محبت مجھے اپنے استاد سے ہے، اور یہی محبت مجھے اپنی ماں سے بھی ہے، اور یہی محبت مجھے کس سے ہے؟ اپنے والد صاحب سے، اور یہی محبت مجھے بیوی سے بھی ہے۔ تو بیوی کی محبت اور ماں کی محبت لفظ ایک ہے محبت کا، لیکن مضاف الیہ کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے وہ محبت کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو اگر ایک عام آدمی گناہ کرے، تو نے گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ پاک نے کسی نبی کی طرف گناہ کی نسبت کی ہے تو وہ گناہ کی نسبت نبی کی طرف وہ نہیں ہوگی جو زید عمر بکر کی طرف ہے، جو زید عمر بکر کی طرف ہے، جیسے میں نے لفظ محبت کی مثال دی۔ تو یہاں ان حضرات نے یہ جملہ کہا کہ بھی جی وہ تو نبی ہیں، ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ان کی تو بخشش ہو گئی ہے، اگر بالفرض ہے بھی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور نبی جو ہے وہ غور سے سنیے گا یہ بات، نبی ان کے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان کے اندر کے احساسات جو ہوتے ہیں وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے ان کے اندر۔ اور اگر کسی جگہ پہ سویں حصے میں 99% تو نہیں، سویں حصے کا سواں حصہ کوئی معمولی سا رجحان بھی اگر ایسا جاتا ہے نبی کا، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہمارے ثابت قدمی، ہم کسی نبی کا دل مضبوط کرتے ہیں تو اگر کوئی سویں حصے میں کوئی سواں حصہ کوئی اگر ادھر ادھر نبی کا دل جاتا بھی ہے تو ہم نبی کے دل کو ہم مضبوط کر لیتے ہیں۔ نبی کا دل اس سویں حصے کے سویں حصے کی صورت میں بھی کہیں نہیں جا سکتا، کیوں؟ ہماری تائید نبی کے ساتھ موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی ہمارے رب نے سختی کیوں کی ہے؟ نبی سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتے،
یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ نے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی جیسے ہم بلاک بناتے ہیں تو بلاک کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے میں رکھ کر کے بلاک بنتا ہے۔ اگر ہاتھ سے کوئی بلاک بنائے کرنڈی کے ساتھ اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ سیمنٹ اور کنکریٹ اور بجری لگا کر کے نہیں بنا سکتا، وہ سانچے میں رکھ کر کے بلاک بنتے ہیں۔ سانچوں کے اندر وہ مال ڈالا جاتا ہے، پھر سانچے کو یوں کھول دیتے ہیں تو سانچہ وائز جو ہے وہ بلاک کی جو کسی کی چاہت ہے اس سانچے کے لحاظ سے وہ بلاک بنتے ہیں۔ نبی کی جو بدن ہوتا ہے یہ شریعت کے لیے سانچہ ہوتا ہے، اس میں شریعت آتی ہے اور ڈھل ڈھل کے یوں نکلتی ہے۔ اگر نبی کا دل دماغ نعوذ باللہ معمولی سا بھی خدا کی نافرمانی سے آلودہ ہو جائے تو وہ شریعت جو آسمان سے آتی ہے نبی کے دل پہ اترتی ہے وہ بھی آلودہ ہو جائے گی۔ اس لیے جس اللہ نے شریعت کو نبیوں کے دل پر اتارا اس دل کو اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کے عیب سے پاک بنایا۔ پھر آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں سیرت کی باتیں ہیں۔ اس سیرت میں جیسے میں نے عرض کیا نا، ہم نے جی سیرت کا جلسہ کر لیا اور بس جی بیانات ہو گئے، ہم نے جی سیرت کو جیت لیا، ایسا نہیں ہوتی سیرت۔ سیرت تو ایک ایک پہلو کو لیتے ہیں اور ایک ایک بات کو دل دماغ میں بٹھاتے ہیں۔ اس میں سے سیرت ہی کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، ابھی دودھ پینے کے زمانہ ہے، یہ دودھ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور مدینہ مکہ میں کوئی وبا آئی تھی تو اماں جان حضرت آمینہ نے ان کو بھیجا تھا دوبارہ مائی حلیمہ کے پاس کہ وہیں پر رہو تاکہ یہ وبا ختم ہو جائے پھر ان کو لے کے آنا۔ تو وبا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں تھی تو یہ وہیں پر تھے۔ وہاں پر کیا ہوا، اللہ کے رسول بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دیکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ چیرا اور آپ کا دل مبارک نکالا اور آپ کے دل مبارک کے اندر سے ایک کالی کوئی چیز تھی وہ نکالی اور آپ کا دل مبارک وہ کیا کیا، وہ زمزم کے پانی میں دھویا اور آسمان سے برکتیں اور رحمتیں سونے کے تھال میں آئی تھی وہ آپ کے دل میں ڈالی اور پھر آپ کا دل رکھا اور آپ کے سینے مبارک کو سیا۔ یہ بچپن میں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق مانے چیرنا، صدر مانے سینہ۔ شق صدر یہ آپ کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا، ایک دفعہ نبوت ملنے سے پہلے ہوا، ایک دفعہ جب آپ معراج پہ جا رہے تھے پھر ہوا۔ جبرائیل آتے ہیں، آپ کا سینہ مبارک چیرتے ہیں، آپ کے دل کو نکالتے ہیں، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور آپ کے اندر سے جو دل کے اندر بعض چیزیں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھرچ کھرچ کے نکال رہے ہیں۔ یا آپ کی ظاہری انداز سے آپ کے اندر سے چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ممکن ہے اس مجمع میں بہت ساروں کو یہ بات بھی معلوم نہ ہو، تو یہ سیرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو نبی ایسے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور پھر پوری زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ظاہر میں کیسے حفاظت کی، آپ کو ایک قصہ سناؤں، بچپن کا قصہ۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور پتھر جمع ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول بھی پتھر لا رہے ہیں، چھوٹے ہیں آپ، تو آپ چھوٹے ہیں، پتھر ایک بڑا پتھر آپ اوپر پہاڑ سے اٹھایا آپ نے، لیکن اٹھا نہیں پا رہے تھے، سر پہ رکھتے ہیں تو سر زخمی ہو رہا اور اوپر کی چادر نہیں ہے، صرف لنگی باندھی ہوئی ہے، چھوٹے ہیں ابھی۔ تو چچا نے کہا ابو طالب نے، بیٹا ایسا کرو اپنی لنگی کھولو، اس کو یوں گول کر لو، اس طرح گول کر کے اس کو یوں سر پہ رکھو اور اس کے اوپر پتھر رکھو۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی لنگی کھولنے کا ارادہ کیا فوراً اللہ نے بے ہوش کر دیا، بے ہوش کر دیا اور فرشتوں کو بھیجا، آپ کی لنگی بندوائی اور آپ جب ہوش میں آئے تو آپ کی لنگی کھلی ہوئی نہیں تھی، بندھی ہوئی تھی۔ بچپن کے اندر آپ کا ستر اللہ جل جلالہ لوگوں کے سامنے کھولنے سے روکنے کا بندوبست کیا۔ میلہ لگا ہوا تھا، ڈول باجے بج رہے تھے، چھوٹے سے تھے آپ،
آپ اس طرف گئے، فوراً بے ہوش ہو گئے، تاکہ اس قسم کے ڈول باجوں کی آواز ہمارے اس پاک نبی کے کانوں میں بچپن میں نہ پڑے۔ یہ انتظام ہے ہمارے رب کی طرف سے بچپن سے۔ تو جو رب بچپن میں اپنے پیغمبر، جو بننے والا پیغمبر ہے، اس طرح اس کی نگہداشت کرتے ہیں، تو وہ بڑے ہونے کے بعد اس کو گناہوں میں لگائیں گے اور اس سے گناہ کروائیں گے؟ تو نبی گناہ نہیں کر سکتے۔ بہت قیمتی قیمتی باتیں پیغمبروں کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور سارے پیغمبروں کا یہی حال۔ اس لیے کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مصنف نے، کسی مفسر نے، کسی بھی تاریخ ساز، کسی بھی شخص نے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اس نے اگر کوئی گڑبڑ بات لکھی ہے، ہم اس بڑے آدمی کی بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہم اپنے رب کی بات مانیں گے، ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے۔ اس سلسلے میں ہم کسی بڑے سے بڑے دانشور، کسی بڑے سے بڑے صاحب کی ہم گفتگو، ہم ان کی کتابوں سے ہم بالکل متاثر نہیں ہوں گے، ان کی باتوں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی نے لکھا ہو، کسی نبی کے بارے میں کوئی جملہ، کسی صحابی کے بارے میں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ جملے کہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ والی شکایت پہنچی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ تھے جو وہاں گھر پہ گئے تھے اور تم لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی۔ جی اللہ کے رسول، ہم نے یہ باتیں کہی تھی، اور ہمارا یعنی کوئی نیت ہماری کوئی بے ادبی کی نہیں تھی، بس ہمارا یہ تھا کہ آپ بڑے ہیں اور آپ کے لیے زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی عبادت کرتا ہے بخشش کے لیے، آپ کی بخشش ہو گئی ہے اور آپ کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ ضرورت ہے، ہمارا اعلان ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اعلان کب ہوگا؟ جب وہ مر جائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا اعلان ہمارے سامنے یہاں موت پہ بھی اعلان نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں، کوئی کتنا بڑا نیک ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، پانی دینا۔ یہ حدیث آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ میں ایک بچے کی وفات ہوتی ہے، تو اماں جان کے زبان سے یہ جملہ نکلا، ہماری تربیت ہے اس میں، ہماری کیا تربیت ہے؟ ہم اس طرح غیبی دعوے نہ کریں، ہماری آپ کی تربیت، اماں جان کی تربیت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اماں جان کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو بس جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، یہ بچہ ہے، اس کا تو کوئی گناہ، لم یصب ذنبا، کوئی گناہ کیا نہیں ہے اس بچے نے، یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اتعتقدین ذالک والامر غیر ذالک، عائشہ تیری یہ سوچ ہے، حالانکہ معاملہ اس کے علاوہ ہو، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ اس بچے کو ہی دوزخ میں بھیج دے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی کے لیے جنتی کا فیصلہ، کسی کے لیے دوزخی کا فیصلہ، یہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں رکھا۔ یہ جملہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں، خدا تو تیری بخشش ہی نہیں کریں گے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر بھی آپ کو حدیث پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ 2 دوست تھے، یاری دوستی تھی، ایک نیک تھا، ایک گناہ گار تھا۔ ہمارے نبی قصہ سنا رہے ہیں کہ ایک دن اس گناہ گار نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ اس نیک دوست کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم خدا تو تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ دونوں کا اپنے اپنے موقع پہ انتقال ہوا، دونوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جس نے قسم کھائی تھی اس کو کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے خلاف قسم کھانے والا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ وہ تو گناہ گار تھا، لیکن گناہ گاری کے باوجود اس کی طبیعت میں عاجزی تھی۔ تو نیک تھا، لیکن نیکی کے باوجود تیری طبیعت میں اکڑ تھی، تو تجھے تیرے اکڑ کی وجہ سے دوزخ میں بھیجوں گا، اور اس کو اس کی عاجزی کی وجہ سے جنت میں بھیجوں گا۔ ہم آپ فیصلے والے نہیں ہیں، ہمیں آپ کو کیا پتا کہ کس کی وفات کیسے ہوتی ہے،
اور پھر وفات کے بعد رب کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ جل جلالہ ہمارے نبی کے ذریعے سے یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ تم تینوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ جی اللہ کے رسول، ہماری زبانوں سے یہ جملے نکلے۔ آپ نے فرمایا سن لو میری بات، عبادت سے اصلی غرض کیا ہے؟ ایک آدمی مدرسہ پڑھتا ہے، ایک آدمی تبلیغ میں جڑتا ہے، ایک آدمی بزرگوں کی صحبت میں آتا ہے، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے محفلوں میں شرکت کرتا ہے، جیسے آپ حضرات وقت سے پہلے 11 بجے 10 بجے لوگ آ جاتے ہیں اور آپ حضرات جمع ہیں آسمانی باتیں سننے کے لیے، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب باتوں کی غرض کیا ہے؟ اس مدرسے پڑھنے والے کی، عالم کی غرض اگر یہ ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے ٹکر لوں گا تو یہ دوزخی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر میں بے وقوفوں کے ساتھ مناظرے کروں گا تو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکے گا، اگر اس کی غرض یہ ہے۔ اور اگر کسی محفل میں آنے والے کی غرض یہ ہے ہمارے پاس معلومات جمع ہوں تاکہ ہم لوگوں سے ٹکر لیں، کہا کہ یہ فائدہ نہیں ہے۔ ان سب باتوں کی یہ محفل، ذکر کی محفل، بزرگوں کی صحبت، مدارس، تبلیغ، یہ سب چیزوں کی غرض کیا ہے؟ ہمارے نبی سے سنیے، وہ فرما رہے ہیں کہ سن لو یہ بات، میں عبادت تو زیادہ نہیں کرتا لیکن عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ مجھے حاصل ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں اکیلے میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں خوف ہے، میں تم سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوں۔ تمام عبادتوں کی غرض، اس کا نچوڑ، تمام مدرسہ پڑھنے پڑھانے والے علماء کرام، تمام تبلیغ والے، تمام بزرگوں کی صحبت والے، تمام نیک محفلوں میں آنے والے، ان سب کا نچوڑ ہم کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں گناہوں سے بچتا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ لگ رہی ہے وہ کیا؟ سنت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اخیر میں قا ہے، قا، تفریط، افراط۔ تفریط کس کو کہتے ہیں؟ حد سے کوتاہی کرنے والے، جو حق ہے وہ بھی نہیں دینا، جیسے یہودی نبیوں کے قاتل بنے، نبیوں کی تعظیم ہی نہیں کی، بزرگوں کے قاتل بنے۔ اور افراط کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا، جیسے عیسائی، انہوں نے نبوت کا درجہ نہیں دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حد کی میں کوتاہی کرنا اس کو تفریط کہتے ہیں، حد سے آگے بڑھنا اس کو افراط کہتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ افراط اور تفریط کے بیچ کا راستہ ہے۔ سنت میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، اسی جملے کے لیے یہ میں نے پچھلا جملہ کہا کہ میں تو روزہ بھی رکھوں گا، افطار بھی کروں گا، پیر جمعرات رکھوں گا۔ پیر کو اس لیے رکھوں گا، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، میرا جی چاہتا ہے میرے عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ 13، 14، 15 اسلامی تاریخوں کے میں روزہ رکھتا ہوں، جو 13، 14، 15 کے روزے رکھے گا اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، 1 کے 10۔ باقی عاشورہ کا روزہ رکھوں گا اور ذی الحجہ میں رکھوں گا اور رمضان کے رکھوں گا۔ اصوم و افطر، روزہ بھی رکھوں گا، افطار زیادہ کروں گا، روزے کم رکھوں گا، اور نماز بھی پڑھوں گا اور رات کو آرام بھی کروں گا۔ عشاء پڑھ کے آپ نے فرمایا رات دیر تک مت جاگا کرو، کیوں؟ تاکہ صبح کی نماز متاثر نہ ہو۔ سختی سے منع کیا راتوں کو جاگنے کا۔ تو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور پھر رات کو جاگتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اماں جان فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حضور نے عشاء کے بعد سے صبح تک کوئی وقت عبادت میں گزارا ہو۔ آپ نے آرام بھی کیا۔ تمام ازواج مطہرات رات کے الگ الگ معمولات نقل کرتی ہیں لیکن حضور کا آرام بھی نقل کرتی ہیں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ اتزوج النساء، میں تو شادیاں بھی کروں گا۔
اور عام امتیوں کو 4 تک کی اجازت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھی۔ یہ بھی اپنا ایک مضمون ہے کہ کیوں زیادہ بیویوں کی اجازت ملی؟ اس لیے ملی تاکہ گھر کا دین امت کے سامنے آئے۔ غسل کا طریقہ جو غسل جنابت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں، استنجا سے لے کر اخیر تک، بالکل آخری لمحات تک ایک ایک جز حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں، امت کے لیے رہنمائی ہیں۔ روزے میں کیا اعمال کیے؟ ایک دن ایسا ہوا سحری کا وقت ہو گیا، حالت جنابت میں، تو آپ نے غسل نہیں کیا، آپ نے سحری کھائی حالت جنابت میں، اس کے بعد آپ نے نماز سے پہلے غسل کیا۔ کیوں؟ تاکہ امت کے سامنے یہ والی بات بھی آ جائے کہ جی حالت جنابت کے اندر آدمی سحری کھا سکتا ہے؟ جی کھا سکتا ہے۔ حالت جنابت میں بات چیت کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ باتیں گھر کی باتیں ہیں، یہ باہر کے لوگ نہیں بتا سکتے، یہ گھر کے افراد بتائیں گے، اور اسی وجہ سے اماں جان سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ چھوٹی عمر میں شادی کی، اللہ جل جلالہ نے امت کے ماں ہونے کا شرف بھی ملا، اور اللہ کے رسول کی اتنی ساری باتیں محفوظ کر کے امت کو اماں جان نے سیراب کیا۔ تو یہ ہے سنت میں ہمارا آج کا سبق کہ سنت میں اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ تفریط مانے کوتاہی کرنا، اور افراط مانے حد سے آگے بڑھنا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔